اور آپ نے اپنے آمد مقصد دے کامیاب و کامران کرن لی محنت رات دن شروع فرمائی ہے، اور شرک دا آپ نے ہر معاملے اندر رد فرمایا اور وضاحت فرمائی، خبردار جڑا آدمی مشرک ہے اس دے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ مشرک آدمی کوئی نماز، روزہ، حج، زکات، الغرض کوئی عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ مشرک آدمی شفاعت مصطفیٰ تو محروم ہے۔ شرک کرنے والا مر جائے تو اس دے جنازے اللہم اغفر لحینا کہن واسطے جانا بھی جائز نہیں جانا جائز۔ اہل شرک لئی مغفرت دی دعا نہیں جائز۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ لئی دعا کرتے سن، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ آواز آئی، اے خلیل اللہ تیرا باپ مر چکا ہے اور حالت شرک اندر مر چکا ہے، آج کے بعد اپنے باپ واسطے ربنا اغفر لی ولوالدی نہ کہنا۔ واہ ابراہیم تیری غیرت پہ قربان جائیے۔ رک گئے اور اس تو بعد سیدنا ابراہیم نے ساری زندگی ربنا اغفر لی ولوالدی دے الفاظ اپنی زبان چو ادا نہیں فرمائے۔ اور آج تک یہ اصول و ثابت ہے، جس آدمی دا باپ ماں دا عقیدہ شرکیہ ہے وہ دعا ہی نہیں پڑھ سکتا۔ جدو قرآن پاک دی تلاوت کرے ایسے قرآن پاک دی تلاوت پڑھے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات گرامی، آج 12 ربیع الاول ہے، جس دن سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک ہے۔ اور بعض مورخین دے مطابق آج آپ کا یوم ولادت بھی ہے۔ وفات تقریباً علماء دا اتفاق ہے، تمام مسالک دے علماء، اور تاریخ ولادت دے اندر اختلاف ہے، تمام مسالک دے علماء دے درمیان۔ یہ اختلاف اس بات دی دلیل ہے
کہ صحابہ کرام اس دن نو اس انداز نیسی منان. اگر اس دن نو صحابہ کرام دے زمانے عید یا کوئی منان دا انداز ثابت ہوندا تو یقیناً اس تاریخ اختلاف نہ ہوندا. کوئی شک نہیں آپ اس ماہ مقدس دے اندر پیدا ہوئے، تشریف لائے، آپ کی آمد مرحبا ہے. لیکن آپ دی آمد دا مقصد بھی تو کوئی آخر ہوئے گا، اور یقیناً قرآن اور حدیث اندر آپ دی آمد دے مقصد نو اللہ نے خود بیان فرمایا. کہ آپ دی آمد اور بعثت کا مقصد کیا ہے. اگر آپ صرف اس واسطے تشریف لائے کہ آپ دی ولادت والے دن ایک عظیم الشان جلوس کا انتظام کیا جائے اور باقی ساری زندگی جو چاہے کریں، تو یقیناً کوئی کافر بھی اس کام تو پیچھے نہ رہے. جڑے مشرکین مکہ یہ بات کہندے سن کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لے لو، لیکن اپنی آمد دا مقصد جو ہے اس اندر کچھ نرمی کر لو، خود جو چاہو کرو، لیکن کھلے عام توحید بیان نہ کرو، رشتہ لے لو. جڑی قوم جوائی پڑھانو تیار سی وہ ولادت دے جلوس اندر جان واسطے کیوں نہیں سی تیار ہو سکتی. پھر کہنے لگے اگر رشتہ نہیں مال چاہیے تو جتنا چاہو مطالبہ کر لو، اسی وہ مال توڑے قدم ٹھیر کر دیں، لیکن توحید بیان نہ کرو. اور اگر حکومت چاہیے ہے تو بغیر کسی انتخاب اور مقابلے اور احتجاج تھے اسی تو پورے عرب دا بادشاہ بنان واسطے تیار، لیکن توحید بیان نہ کرو. اور ہر حربہ مشرکین مکہ نے اختیار کیتا ہے. پھر آپ نے چچا ابو طالب دے پاس بھی آئے کہ اے سردار ابو طالب اپنے بھتیجن کچھ سمجھاؤ، چوکو چوراہٹ توحید بیان نہ کرے. جہاں تک ہے اپنی چار دیواری اندر تو بیان کرے، پھر کھلے عام بیان نہ کرے. سردار ابو طالب نے بات کہی کہ اے قریش مکہ، میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ضرور اس بات دے حوالے نہ سمجھاواں گا، مشورہ دیا. ابو طالب نے نبی علیہ السلام نے بلایا اور کہنے لگا اے بھتیجے، حالات ساڑھے حق اندر نہیں، اکیلی جان ہے تمہاری، ایک دو ساتھی نے ساتھ، کیا کر لو گے، کیا انقلاب لاؤ. یاد رکھیے تبدیلی اور انقلاب واسطے اکثریت ضروری نہیں، ایمان اور خلوص ضروری. فرمایا کیا کر لو گے، حالات دا مقابلہ مت کرو، اپنے گھر اندر چار دیواری اندر جو چاہو کرو، لیکن کھلے عام
انہاں دے مجالس اور بیٹھ اندر مت جاؤ. نبی علیہ السلام کو سمجھے کہ شاید چاچا بھی آج جھک گیا ہے، تو فرمان لگیا چاچا سن لو، اگر اہل مکہ میرے ایک ہاتھ اندر سورج اور دوسرے ہاتھ اندر آسمان تو چاند توڑ کے رکھ دے. کیا مانا؟ کہ زمین و آسمان دے سارے خزانے میرے پیرے ہیٹ آ کے رکھ دے، سب کچھ ٹھکرا دے گا، توحید بیان کرن تو باس نہیں آوا. توحید ایک ایسی لذت ہے جس نو نصیب ہو جائے، یقین جانی وہ ایسی ایمان دی حلاوت پا جانا کہ ایسا انسان شرک برداشت نہیں کر سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں دو ٹوک کے بات فرمائی کہ نہیں ہو سکتا، میری آمد کا مقصد یہ ہے، آپ دی آمد بے شک مقصد جشن نہیں، بھنگڑا نہیں، رقص نہیں اور سرنگی بجانا نہیں، ساز دے اللہ دی تعریف اور پیغمبر دی تعریف نہیں. یقین جانی اس سارے انداز پیغمبر ختم کرنے واسطے آئے جو آج پیغمبر دے نام تے پورے ملک جو کچھ ہو رہے، اور ساڑھا دل یقین جانی خون تے آنسو ہوتا ہے. اس وجہ تو نہیں کہ شاید ایک قوم اتنا پیسہ خرچ کر رہی، حسد نہیں، درد ہے کہ یہ پیغمبر دی امت ہو کے جہنم تے راستے تے جا رہے. یہ درد ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی روایت صحیح البخاری کہ میرے صحابہ میری مثال تو اسی طرح ہے کہ جس طرح جہنم دے گڑھے دے کنارے قریب میں کھڑا اور امت میری جہنم طرف جا رہی ہے اور میں پلو پکڑ پکڑ کے کہہ رہا بچ جاؤ اس جہنم تو، وہی جا رہے ہیں جو اپنا پلو میرے کو چھڑا کے جا رہے ہیں، وگرنہ میں محمد برداشت نہیں کرتا کہ میرا امتی کوئی جہنم میں جائے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو یاد رکھیے شرک نو مٹان واسطے محبوب تشریف لائے، اور اسی واسطے آپ نے بے شک دے پہلے اعلان اندر اپنا مقصد آمد بیان فرمایا. آپ کی زندگی دے دو پہلو، 63 سال زندگی ہے، 40 سال ایک طرف نے، 23 سال ایک طرف. 40 سال آپ کی حیثیت اور تعارف اور پہچان اہل مکہ اندر محمد بن عبداللہ دی حیثیت نہ، اور 23 سال پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت دینا. محمد بن عبداللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو حیثیتہ آپ دیا. 63 سالہ زندگی دو حصے تقسیم کیتا جا سکتا، اور جو کچھ ہو رہے ہے یہ محمد بن عبداللہ دی حیثیت نہ ہو رہے. ولادت دا تذکرہ، سیدہ حلیمہ دا تذکرہ، اونٹنی دا تذکرہ، دودھ پلانے دا تذکرہ، لے جانے کا تذکرہ، آنکھوں کی جناب سرمیلی آنکھوں کا تذکرہ، آپ کے گلابی ہونٹوں کا تذکرہ، رخساروں کا تذکرہ، زلفوں کا تذکرہ، ہاتھوں کا تذکرہ، سینے کا تذکرہ، قدم مبارک کا تذکرہ، بالوں کا تذکرہ، پسینے کا تذکرہ، کملی کا تذکرہ، آپ کے جبہ پاک کا تذکرہ، نالین پاک کا تذکرہ، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ، آپ کے ازواج کا تذکرہ، آپ کی بنات کا تذکرہ،
آپ کے رشتہ داروں کا تذکرہ، آپ کے دامادوں کا تذکرہ، آپ کی صورت کا تذکرہ، آپ کی صورت کے حسن اور جمال کا تذکرہ، یہ سارے تذکرے محمد بن عبداللہ دی حیثیت دے نالے اور آپ دی ساری سیرت، نورانیت، شریعت اور دین دا تذکرہ محمد رسول اللہ دی حیثیت دے نال۔ عجیب اتفاق ہے کہ جڑی قوم دا عقید ہے کہ نبی علیہ السلام نور من نور اللہ بن کے آئے، ایسی قوم اپنی ساری مجالس محافل کے اندر بشریت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اور جس جماعت دا عقید ہے کہ آپ افضل البشر نے، اور جدو بھی تذکرہ کرتے ہیں تو مصطفیٰ دی سنت اور آپ دی نورانیت دا تذکرہ کر رہا ہے۔ ہم آپ کی نورانیت، آپ دی سنت امت واسطے روشنی، جدو اسی ذکر کریے نورانیت دا، اور باقی جڑے نور من نور اللہ تسلیم کر رہا ہے وہ جدو بھی تذکرہ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت دا، جنہ چیزاں دا میں تذکرہ کیتا ہے انہاں دا تعلق نبی علیہ السلام دی بشریت دینا۔ تو آپ نے جو آسمان تو حکم آیا وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب وہی تو بات پیغام نبوت تو آرام فرمائی، اٹھئے اور اپنے قبیلے نو بلائی، اپنے رشتہ داروں ڈرائی، آپ کوئی صفا پہ چڑھے، فرمایا اے مکے والو جلدی آؤ، میری بات سنو، یہاں سے آپ کی آمد اور بعثت مقصد دا اعلان اور آغاز ہو رہے۔ سارے اہل مکہ آئے، سامنے کھڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام کوئی صفا پر کی فرمائے کہ اے میری قوم، میری ولادت کا فلاں دن ہے، جشن کا انتظام کرو۔ نہیں، نبی علیہ السلام اپنی آمد کا مقصد بیان کر کے فرمایا اے مکے والو پہلی میری بات سنو، اگر میں یہ بات فرما دیا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے بہت بڑا لشکر توڑے تے حملہ آور ہونے والا ہے، تسلیم کر لو گے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہے اس وقت ملکی حالات کا تعلق کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ساڑھے ہوتے کوئی حملہ کرے، جہاں تک ہے آپ کی زبان کی صداقت کا تعلق، آپ فرمائیں گے تو ہم مان لیں گے۔ کیوں کہ تمہاری زبان جو سے آج تک جھوٹ نہیں سنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اے چند ساتھی جو ساتھ نے، باقی سارے کفار سامنے کھڑے، فرمایا اہل مکہ میری بات سنو، آج تک 40 سال دی عمر میری ذات دے کولوں کسے نو کوئی تکلیف پہنچی ہوئے یا میں کوئی گناہ کیتا ہوئے اور کسے دے علم ہوئے تو کھلے عام بیان کر لو، کل الزام مت لگانا، بتلاؤ میرے وجود اندر کوئی عیب کوئی گناہ۔ اہل مکہ بول اٹھے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اندر آج میں اور آپ اپنے اہل خانہ دے سامنے ایک دن بھی اپنی زندگی دا پیش نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے 40 سال پیش فرمائے، کوئی گناہ۔ سارے اہل مکہ بول اٹھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی ذات اسا کوئی عیب کوئی نقص اور کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ تے ہے میری بات، میرا پیغام سنو، میں بلایا کس واسطے، میں آیا کس واسطے؟ قولو لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ الا اللہ کہہ لو، اور لات عزا منات حبل جنہ دے تسی پجاری ہو انہ دی پوجا چھوڑ دو، اے تواڈے حاجت روا مشکل کشان نہیں، لہذا انہ دی بتاں دی پوجا نہ کرو، عبادت صرف اللہ دی، اے اللہ دا حق ہے۔ جدو یہ بات آپ نے فرمائی تو اہل مکہ بول اٹھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو اس واسطے بلایا سی۔ آپ دا چچا ابو لہب کہنے لگا تبن لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آواز آئی تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تو ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔
فرمایا میرے محبوب کھل کے بیان کرو، تہاڈا کوئی بال ٹیڑھا نہیں کر سکے گا، میں تہاڈی حفاظت کراں گا، میرا اور تمہارا وعدہ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، میں محفوظ رکھاں گا تہانوں، بیان کرو۔ نبی علیہ السلام اپنی آمد اور مقصد دا بیست لے کے کوئی صفا سے اترے، اور آپ نے اپنے آمد دے مقصد نو کامیاب و کامران کرن لئی محنت رات دن شروع فرمائی ہے، اور شرک دا آپ نے ہر معاملے اندر رد فرمایا اور وضاحت فرمائی۔ خبردار جڑا آدمی مشرک ہے اس دے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ مشرک آدمی کوئی نماز، روزہ، حج، زکات، الغرض کوئی عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ مشرک آدمی شفاعت مصطفیٰ تو محروم ہے۔ شرک کرنے والا مر جائے تو اس دے جنازے اللہم اغفر لحینا کہن واسطے جانا بھی جائز نہیں جانا جائز۔ اہل شرک لئی مغفرت دی دعا نہیں جائز۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ لئی دعا کرتے سن، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ آواز آئی اے خلیل اللہ تیرا باپ مر چکا ہے اور حالت شرک اندر مر چکا ہے، آج کے بعد اپنے باپ واسطے ربنا اغفر لی ولوالدی نہ کہنا۔ واہ ابراہیم تیری غیرت پہ قربان جائیے۔ رک گئے اور اس تو بعد سیدنا ابراہیم نے ساری زندگی ربنا اغفر لی ولوالدی دے الفاظ اپنی زبان چو ادا نہیں فرمائے۔ اور آج تک یہ اصول و ثابت ہے، جس آدمی دا باپ ماں دا عقیدہ شرکیہ ہے وہ دعا ہی نہیں پڑھ سکتا۔ جدو قرآن پاک دی تلاوت کرے ایسے قرآن پاک دی تلاوت پڑھے گا، جدو والدین واسطے مغفرت دی دعا کرے گا تو ربنا اغفر لی ولوالدی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، پیغمبر اور کسی مومن اختیار ہی نہیں کہ کسی مشرک واسطے وہ مغفرت دی دعا کرے۔ جدو شرک دا رد ہوئے گا تو میں چاہنا کہ اس خطبہ جمعہ اندر آپ دی آمد اور بیست دا مقصد اختصار نال بیان کر دیا، تاکہ بات ایک واضح ہو جائے کہ آپ آئے تو صحیح، آئے کس واسطے؟ آپ کی آمد تو ہوئی، آمد مرحبا بھی ہے، لیکن آئے کس واسطے؟ سنیے نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی شرک دا رد فرمائے۔ جدو میں اور تسی شرک دا رد کرنے اس ویلے چند مغالطے اہل شرک پیش کرتے نے، میں ان مغالطیاں دا قرآن و حدیث کی روشنی اندر انہیں صاف کرنا چاہنا، تاکہ کوئی اہل شرک مغالطے دے ذریعے توہانو شرکی عقائد و نظریات تو جناب مطمئن کرنے کی کوشش کرے تو ناکام ٹھہرے۔ پہلا مغالطہ ہے کہ جو شرک دا رد کرو گے کہیں گے بھائی قرآن دی جس آیت شرک دا رد ہے، من دون اللہ دا رد ہے، غیر اللہ دا رد ہے، اس تو مراد اے اولیاء اللہ بزرگان دین نہیں، بلکہ اس تو مراد بت نے جنہ دی اہل شرک اہل مکہ پوجا کر دے سن۔ بتاں دی پوجا حرام ہے، بتاں دی سجدہ حرام ہے، بتاں دی نظر حرام ہے، بتاں دی نیاز حرام ہے، بتاں دے ہوتے طواف جناب حرام ہے، بت اعتکاف حرام ہے، بت مجاور بننا حرام ہے، لیکن اسی جنہ دی تعظیم کرنے ہاں پوجا کرنے ہاں اے اولیاء اللہ نے من دون اللہ نہیں۔ اے مسئلہ ذہن بٹھا لیجئے، مجھے قسم ہے رب اکبر کی، قرآن و حدیث کا جتنا میں مطالعہ کیتا ہے دنیا اندر ایک مشرک بھی ایسا ثابت نہیں کیتا جا سکتا جو پتھر نو مشکل کشا حاجت روا سمجھدا ہوئے۔ سارے دے سارے مشرکین اول تو لے کے آج تک جتنے آئے سارے دے سارے انبیاء دے پجاری سن، سارے دے سارے اولیاء اللہ دے پجاری سن۔ اس تو پہلے اللہ دی زمین تے شرک نہیں سی۔ شرک کدوں آئے، کیویں شروع ہوئے؟ اٹھائیے صحیح البخاری کتاب التفسیر، علماء کرام کو پوچھئے جا کے کہ زمین تے شرک شروع کیویں ہوئے، شرک دا آغاز کیویں ہوئے، شرک دی تاریخ کیا ہے؟
شرک دی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ کتو شرک آئے رب دی زمین تے آدم علیہ السلام آسمان تو اترے مواحد دی حیثیت نہ اترے، اما حوا آسمان تو آئیت مواحد دی حیثیت مواحدہ دی حیثیت نل زمین تے اولاد پیدا ہوئی، سارے دے سارے توحید پرست، سارے دے سارے توحید والے، رب دی پوجا کرنے والے، رب دے سامنے سجدہ کرنے والے۔ انسانیت دے اندر شرک کیویں آیا ہے؟ اٹھائیے صحیح البخاری کتاب التفسیر اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 ولی 5 نیک بندے ایک بستی جر رہندے سن اور 5 بزرگ فوت ہو گئے۔ انہاں دا نام ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، انہاں 5 دے نام بھی اللہ نے قرآن سورہ 29ویں پارے اندر بیان فرمائے۔ اے 5 پیر، 5 ولی، 5 بزرگ فوت ہو گئے۔ جدو فوت ہو گئے قوم پریشان سی، شیطان نو موقع ملیا کہ میں اس زمین تے شرک شروع کرواؤں۔ شیطان انسانی صورت اختیار کر کے اس قوم دے پاس آیا اور شکل ایویں بنائی جویں انہاں بزرگاں دی سی، کیونکہ شیطان ہر انسان دی صورت اختیار کر سکدے سوائے انبیاء علیہ السلام دے۔ یہ پوری امت دا متفقہ عقیدہ نظریہ ہے۔ شیطان بزرگاں دی صورت جیسی صورت بنا کے آیا، قوم پریشان، کہنے لگا ہے قوم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے 5.5 بزرگ فوت ہو گئے، ولی نیک انسان، اور ہو بہو شکل ایویں لگدی سی جویں دے تسی ہو۔ تے اسی پریشان ہاں، تانوں ویکھ کے کچھ سکون محسوس ہویا ہے کہ تسی بھی بزرگاں جیسے بزرگ لگدے ہو۔ شیطان نو ویکھ کے مشرکاں نو سکون آیا، آندے ساڈے بزرگاں جیسا ہے۔ کہنے لگا اگر تسی اجازت دو تے میں تانوں انہاں 5 پیراں دے فوٹو، انہاں 5 بزرگاں دی تصویراں نہ بنا دیاں تاکہ تسی عبادت اللہ دی کرنا۔ شیطان کہہ رہے عبادت کس دی؟ اللہ۔ انہاں 5 بزرگاں دی مسجد آندیاں جاندیاں زیارت، عبادت اللہ دی۔ انہاں نے تصویراں بت بنائے کہ نہ دے 5 بزرگان، اس تو پہلے اللہ دی زمین تے شرک نہیں سی، شرک آئے ہی اللہ دے ولی دے نام تھے۔ 5 فوٹو، 5 تصویرہ، 5 بت پتھر کے بنائے گئے، مسجد سامنے گاڑ دیتے گئے۔ شیطان آندہ ہے بنا کے دے جاندہ ہے، اے ہن ساری قوم آندی واہ بزرگاں دی یاد تازہ ہو گئی، باہر تصویرہ بت لگے، اندر عبادت رب دی، آندے جاندے زیارت ہو رہی۔ نبی عبداللہ بن عباس فرماندے نے جدوں ایک قوم جنہ بت بنوائے سن شیطان کو لو اے فوت ہو گئے، نئی نسل آ گئی، تو نئی نسل نے سمجھیا کہ ساڑھے آبا و اجداد دے مشکل کشا اے 5 ولی سن۔ شرک شروع ہو گیا، نئی نسل دی تربیت نہ ہو سکی، شرک شروع ہو گیا، اور اس 5 ولیاں دے جڑا عبادت تو روکن واسطے اللہ نے نوح علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ 950 سال سمجھان دے رہے، لیکن 5 پیران دے پجاری پیران دی عبادت تو باس نہ ہے۔ اسی سے ذات حدیث بخاری جوڑی، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنو علی قبرہ مسجدہ۔ پہلی قوم نیک بندہ فوت ہوندا اس دی قبر تے او سجدے کر دے سا۔ اور بخاری کھولیے لات دے پجاری سن اہل مکہ۔ لات کون سی؟ لات ایک اللہ دے نیک بندے دا نام ہے جو حاجین ستو پلاندا سی، فوت ہو گیا، اہل مکہ نے اس دا بھی بت بنایا، رکھیا بت دے، بت فی نفس ہی مشکل کشان نہیں، اصل وہ بزرگ ہے جڑا فوت ہو چکا ہے، صرف یاد دے طور تے بت سامنے بزرگاں دے رکھ دے سن۔ جس طرح سمجھ نہیں آئی، بخاری دی اور حدیث تے غور کیجئے، نبی علیہ السلام جب مکہ پاک فاتحوں کے آئے، ہاتھ چھڑی مبارک، زبان تے جا الحق وزحق الباطل دی آیت مبارک ہے، بیت اللہ داخل ہوئے، دروازہ کھولیا، سامنے ابراہیم علیہ السلام دا بت تصویر، مائی مریم سینہ اسماعیل علیہ السلام تصویرہ کھڑیاں نے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام دے چہرے تے فوٹو تے تصویر تے بت تے چھڑی رکھ کے فرمایا
اللہ لعنت کرے، قتل کرے، برباد کرے قریش مکہ نو میرا ابراہیم تے مشرک نہیں سی۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام دا بت بنایا؟ لہذا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر نے، اسماعیل علیہ السلام پیغمبر نے، مائی مریم ام عیسیٰ ہے اور اللہ دی ولی ہے، ولیاں دے بت بنائے سن جنہاں نو میرے پیغمبر نے توڑوا کے بیت اللہ تو باہر سٹیا ہے۔ لہذا بتاں دے پجاری نہیں سن، ولیاں دے پجاری سن۔ جیسی آیات پڑھیے نا من دون اللہ والی یا غیر اللہ والی، ادنے اس تو مراد بت نے، بزرگ نہیں۔ تو میں قرآن پاک جو چند آیات پڑھنا غور کیجئے، میں کہنا من دون اللہ تو مراد اللہ دے نیک بندے نے، بزرگ نے، بت نہیں۔ جے بتانو پتھر نو مشکل کشا سمجھے ہوندے تے کدی قریش مکہ پتھر تے پاؤں رکھ کے خود نہ چل دے۔ معبودہ تے کون پیر رکھدا ہے؟ معبود دے اوپر پاؤں کو نہیں رکھدا۔ اگر پتھر نو مشکل کشا سمجھے ہوندے تے پتھر نال کدے اہل مکہ استنجا نہ کر دے۔ یہ مطلب ہے انہاں دے نزدیک پتھر مشکل کشا نہیں سن، انبیاء سن، اولیاء سن۔ تے قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، عباد امثالکم۔ آج تو بات جیڑا مولوی کہے کہ بتاں جناب مشرکین مکہ بتاں دے پجاری سن، کہہ دو جھوٹ بولنا ہے، وہ اللہ دے ولیاں دے پجاری سن، نبیاں دے پجاری سن، نبیاں دی قبراں تے سجدے کردے سن، اولیاء دی قبراں تے سجدے کردے سن۔ دسو کہ نبی پاک دی قبر کیا پورے فیصل آباد کاغذ گتے دی بن کے ہر ریڑی ٹرک تے نہیں بنی ہوئی؟ نبی علیہ السلام دا روزہ اطہر، اصل روزہ اللہ نے سانو دیتا ہے، ہن نقلیے چلنا ہے نہ کو، وہاں تو جا کے یہ ہو نہیں سکتا۔ تے ہن دل بہلان دی بات ہے نا، میں راستے دا کے ویکھ رہا سا، ایک چینٹی دے اگے اتے سارے منڈے چڑھے سن، تے سامنے اس دے اگے کوئی لا کے نا اس دے اتے روضہ رسول بنیا سی، بچے اتے سن، روضہ رسول تھلے سی۔ تے ایویں جویں او پولیس والے نہیں، او گڈی صحیح پارک نہ کریے تے چوک کے لے جاندے نے، ان چوک کے لے کے جا رہے سن۔ تو میں سوچ رہا سا کی جانن کہ روضہ رسول ہے کیا؟ کہتے تم ہر گلی ہر چوک میں روزہ نہیں بناتے۔ میں کہ اللہ کی قسم ہم بھی بنانا چاہتے ہیں، بتلاؤ کہاں بنائیں؟ کہتے ہیں گلی میں۔ میں کہ گلی فیصل آباد کی ہر گلی ناپاک ہے، روضہ مصطفیٰ پاک ہے، ہم نہیں بنا سکتے، ہماری غیرت ایمان گوارا نہیں کرتا۔ پتہ ہے روضہ کس مقام تے بن دے؟ صحیح البخاری کھولیے، ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا روضہ تے جنت دا ٹکڑا ہے۔ اللہ کی قسم میرا اور میری جماعت کا عقیدہ سن لیجئے، عقیدہ سن لیجئے، جہاں قبر مصطفیٰ ہے، جہاں آپ آرام فرما رہے، وہ زمین کا حصہ جس کے ساتھ آپ کا جسم پاک لگا ہوا، وہ جسم کا حصہ، آپ کے جسم پاک کا حصہ جس زمین پہ، جس مٹی پہ لگا ہوا، وہ مٹی اتنی پاک ہے اتنی جنت بھی پاک نہیں ہے۔ یہ ہماری عقیدت اور محبت۔ تسی روضہ رسول نہیں بنا دے، اور کدے سوچے ہے جہالت دی انتہا۔ میں کہنا روضہ رسول گلی صاف بھی ہو جائے پھر بھی پاک نہیں۔ اور روضہ رسول بنایا کس دن؟ جس دن آپ پیدا ہوئے۔ آج پیدا ہوئے ولادت کا دن، کہنے لگے ہاں۔ تو میں کہ روزہ پھر کیوں بنایا؟ روزہ ولادت کی علامت نہیں ہے۔ کوئی ہے بندہ جو ثابت کر دے کہ روزہ پاک ولادت والے دن بنتا ہے؟ ولادت کی علامت پنگوڑا تو ہو سکتا ہے، روزہ نہیں۔ روزہ کی دی علامت ہے؟
इन्नका मय्यतुन, हकीकत में तुम वफात मना रहे हो, क्योंकि रोजा अलामत है वफात की। तुम वफात पे खुश हो, अच्छा हुआ दुनिया से चले गए, तकलीद करेंगे अबू हनीफा की, अच्छा हुआ चले गए अमर रज़ा खान के मजहब को इस दुनिया में चलाएंगे। तुम खुश हो पैगंबर के जाने पर, तब रक्स करते हो, खुश होते हो, रोजा बना बना के खुश होते हो। ये रोजा बनाया तो सीने दे भी लिख लो कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़ इम्मा तअउ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शय्या व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। आज रोजा बने, कल बनाया, आज ज़ियारत हुई है, कल 13 रबीउल अव्वल होगी, यही रोजे अपने हाथों से यही लोग तोड़े। मैं पूछता हूं तुमने बनाया क्यों? कहने लगे अकीदत में। आज तुमने हर गली में, हर बजना, ट्रक पे, रेडी पे रोजा रखा क्यों? मोहब्बत में, प्यार में। कल रोजा तुम तोड़ोगे, बतलाओ किस में? अकीदत में, मोहब्बत में। कल तोड़ोगे किवें? कल रोजा जी असी तोड़िए ना उसबिल्ला जे तुसा बनाए ने, तो तुसी 295 सी लगवाओगे साढ़े खिलाफ कि ये वहाबी है, गुस्ताख है, हमने यहाँ गली में रोजा बनाया था, उन्होंने तोड़ दिया है। हम अगर बैनर उतारे तो 295 सी लगाते हो, तुम पूरा रोजा बना के तोड़ देते हो, तुम आशिक हो। मैं पूछता हूं बनाया तुमने, जियारत की तुमने, कल तोड़ना है तुमने, परसों तुमने गुस्ताख हमें कहना है। तोड़ते तुम हो, गुस्ताख हम है। हमारी यकीन सुन लीजिए, हर गली में रोजा बनाया नहीं जाता, अपने हाथ से बन जाए उसको रोजा कह दिया जाए, फिर अपने हाथ से तोड़ा। ये तो ही हौसला है। अल्लाह इस शिरक होर तो बरकत पा दे, हौसला तुहानू दे अल्लाह, या हदायत नसीब फरमा। जो असी शिरक दा रद्द करने आदे इस तो मुराद बुत ने, औलिया अल्लाह नहीं। कुरान ने की फरमाया है? फरमाया इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम। फरमाया मेरे मामूम जी ना कौन जनाब तो बयान कर दो, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, सुनते जाना कुरान दी आयत, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिन्होंने अल्लाह तो सिवा पुकारदे हो, अल्लाह जी ये बुत ने। फरमान नहीं, इबादुन अमसालुकुम, ये तुहाडे जैसे बंदे ने। अल्लाह जी साढ़े जैसे बंदे ने, हाँ इबादुन अमसालुकुम, ये इंसान ने, तुहाडे जैसे बंदे ने। अल्लाह जी दुनिया तो चले गए जी, फरमा साड़ी पुकार सुनते ने या नहीं, ये साड़ी हाजत रवाई करते ने या नहीं। अगे कुरान की आंदा फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम, फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम, फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुसी अपने दावे अंदर सच्चे हो, फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम, फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम। की मान है फदऊहुम? अगर तुहाडे मुश्किल कुशान है, ये तुहाडे हाजत रवान है, तुहाडे नफा नुकसान दे मालिक ने, फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम। सारे चलो उन्हां कब्रां ते। मैं फैसलाबाद में खड़े होकर ऐलान करता हूं, अगर तुम ये कहते हो कि बाबा लसूड़ी शाह करनी भरनी वाला है, अगर तुम कहते हो कि बाबे फरीद की कब्र पे जाएं तो वो हमारी हालत को देखते हैं, जानते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं, अगर ये तुम्हारा दावा है कि हजरत अली हजवेरी हमारा मुश्किल कुशाए हाजत रवा है, हम उसको पुकारे तो सुनता है, हम उसकी कब्र पे जाएं तो हमें जानता, पहचानता और देखता है, अगर तुम्हारा ये दावा है तो दावे को सच साबित करने के लिए जिस दरबार पे जाओ, मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ हूंगा।
تم جا کے پکارنا، قرآن کا اعلان ہے فَدُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تم باب فرید کے دربار پہ، علی حجویری کے دربار پہ جا کے ان کو بلاؤ، اگر اندر سے جواب آ جائے میں تمہارے مسلک کو قبول کر لوں گا، اگر وہ تمہیں جواب نہ دے تو ہم سے معاہدہ کر لو تم مسلک اہل حدیث کو قبول کر لینا۔ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، آئیے چلتے ہیں جس دربار پہ تم چاہو، نام تم لو، نام پیش کرو، کس کو سب سے بڑا کرنی بھرنی والا سمجھتے ہو، میں تمہیں لے جاتا ہوں اپنے خرچ پہ، پکارو تم، ہم تو پکارتے ہیں اس کو۔ فَدْعُوهُمْ، تم پکارو، آگے سے بابا جواب دے دے ہم تمہارے مسلک کو اسی جگہ پہ قبول کر لیں، اور اگر جواب نہ دے تو پھر ساڑھا پیغام سنو، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کو وہ لوگ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے ساری کائنات میں ذرہ برابر بھی چیز پیدا نہیں کی تھی، یہ کیتی ہے تے دسو، جے میں سمجھ نہیں آئی 26واں پارہ توجہ فرمائیے، اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، جن کو تم پکارتے، رب فرماتا ہے قل، فرمائیے میرے حبیب جنہاں تسی پکارتے ہو اللہ نو چھوڑ کے، جی اللہ جی، ارونی مجھے دکھلاؤ، اللہ فرماتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھلاؤ مجھ کو کیڑی شے، ماذا خلقوا من الارض، توڑے محبوبہ نے زمین اچ کیڑی شے آپ بڑھائی، منو دکھاؤ، ام لہن شرکن فی السماوات، یا جدو میں آسمان بنائے انہاں کوئی اس وقت کوئی شے دا حصہ پایا ہوئے، اے مسجد بنی یقیناً کئیاں نے حصہ پایا ہوئے، ام لہن شرکن فی السماوات، رب نے جدو میں آسمان بنائے سن انہاں وچوں کسی حصہ پایا سی، جدو اللہ آسمان بنا رہا سی ادو کون سی مخلوق اچ، پتھر تے کوئی نہیں سن، غور کرنا، پتھر نہیں سن، کون سن، آندھے نے ساری کائنات تو پہلے نبی پاک پیدا ہوئے، من دسو جدو رب آسمان بنا رہا سی ادو کون سی، زمین پہلے نہیں سی، آسمان نہیں سن، جدو آسمان نہیں سی زمین نہیں سی تے زمین آسمان دی کوئی شے، پہاڑ پتھر بہت شد نہیں سن، تسی آنے ساری تو کائنات تو پہلے نبی پاک ہے، جدو اللہ سی اللہ نے سب تو پہلے اپنے نبی نے بنایا ہے، یہ مطلب جدو آسمان بنن لگے ادو نبی پاک ہے سن، تے رب کوئی تے پوچھ دے ام لہن شرکن فی السماوات، جدو میں آسمان بنا رہا سا کسی حصہ پایا تو دا نام لو، یا اللہ دلیل کتھوں دے یہ، رب آندہ ایتونی بکتاب من قبل آدھا، یہ قرآن چو دلیل نہ لبے تے تورات ہی دسو، ایتونی بکتاب من قبل آدھا، اس قرآن پاک سے پہلے جڑی جڑی کتاب آئیے، اے شرک کرنے والوں تمہیں ہر کتاب کی کھلی دعوت ہے، جس کتاب سے چاہو دلیل دے دو، او آثارت من علم، یا کوئی علمی بات کوئی نشانی کوئی پروف دے دو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتلاؤ، اگر نہیں اگلی آیت کی رب آندہ کوئی نہیں، یا اللہ انہوں نے نہ آسمان نہ زمین کوئی شے نہیں بنائی، پھر رب فرماندہ ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ،
فرما اس تو وڈا پھر گمراہ کون ہو سکتا ہے جڑا انہوں نے بلائے جنہیں کوئی شے نہیں بنائی. کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ علی حجویری کے دربار پہ، چلو ہمارے ساتھ بابا فرید کے دربار پہ. میں کہتا ہوں میں جانے کے لیے تیار ہوں. لینے کیا جاؤں؟ کیا لینے جاؤں وہاں؟ کہ جو چیز چاہیے وہ ملے گی. میں آنا جڑا جنہوں خالق تے مالک تے رازق حاجت روا مشکل کشا میں سمجھے جیڑی چیز او دے خزانے چ نہیں میں او لے جان واسطے تیار ہم. بتلاؤ کیڑی نہیں؟ جو چیز میرے خالق کے پاس نہیں، جو چیز میرے مالک کے پاس نہیں، جو چیز میرے داتا کے پاس نہیں، وہ لینے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو. لیکن میرے خالق مالک کل کائنات دی کوئی شے نہیں جدے خزانے دی اللہ دے خزانے چ کمی ہوئی. کہتے ہیں بابا علی حجویری کے پاس جاؤ. میں نے کہا اس کے پاس تو اولاد نہیں، وہ خود اولاد تو خالی ہے. میں کی لین چاہوا جیدی خود قبر بھی ہے، موت بھی ہے، اولاد بھی نہیں ہے، سننا بھی نہیں، جاننا بھی نہیں. قرآن نے کی فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ. فرمایا سارے مردے نے غیر أحياء کہنے اتوں مردے سن نظر وچوں زندہ نے. رب نو پتا سی نہ وچوں زندہ کرنا. تو قرآن نے پتہ کی فرمایا اموات غیر اموات مردے نے. اللہ وچوں فرما غیر آیاء اموات غیر آیاء. وہ مردے نے وچوں بھی مردے نے اتوں بھی مردے نے. اموات غیر آیاء وہ مردے نے وچوں زندہ نہیں، غیر آیاء زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. کہنے لگے من دون اللہ غیر اللہ دے لفاظ جتے آمن اس تو مراد اولیاء اللہ نبی نہیں ہوں دے. اچھا میں قرآن دی انج دی آیت پڑھنا اتخذوا آبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. عیسیٰ بن مریم کون ہے؟ اتخذوا آبارہم بڑے بڑے مولوی، قرآن اندر بڑے بڑے شیخ الاسلام. اتخذوا آبارہم بڑے بڑے مولوی ورہبانہم درویش پیر فقیر ملنگ اربابا من دون اللہ. مشرکی کر دے سن، اللہ پاک تو علاوہ انہوں نے اپنا رب سمجھنے سن. تے اور کننو والمسیح ابن مریم عیسیٰ بن مریم نو اپنا حاجت روا مشکل کشا اللہ تو علاوہ سمجھنے سن. لہذا ماننا پڑے گا کہ مشرکین مکہ من دون اللہ تو مراد کنو اندے نے انبیاء اور اولیاء نو. قرآن دے اور مقام فرما والذین تدعون من دونہی ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قرآن کی ہم نے جن اللہ تو علاوہ پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر. ایک کھجور دی گٹھلی ہوتے جڑا سفید چھلکا ہوندا ہے او دے بھی مالک نہیں. جے مالک نے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم اگر تسا انہاں نو پکارو تہاڈی پکار سن دے نہیں. ولو سمعوا ما استجابوا لکم اگر سن بھی لون فرض کیتا اے جواب دیندے نہیں. اور رب آندا ہے ویوم
یوم القیامت و یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت والے دن تہاڈی پوجا عبادت سر پکار دا انکار کر دیں گے، کہن گے اللہ جی سانو پتہ ہی نہیں، ساڈی قبراں تے آ کے سجدے کردے رہنے، و یکفرون بشرککم، تہاڈے شرک دا تہاڈی پوجا عبادت دا سر پکارنا قیامت نو سارے انکار کر دیں گے۔ تے یا اللہ یقین ہے، فرما ولا ینبئک مثل خبیر، میں خبیر ہاں، میں تنوں خبر دے رہا ہاں، میں جاننا وا قیامت والے دن اے تہاڈی پوجا دا انکار کرن گے۔ اللہ جی یہ کون نے؟ اگلی ہے فرما یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے ساری کائنات دے لوگوں، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو۔ اللہ کی قسم پاکستان کا ہر پیر، ہر بزرگ، ہر ولی فقیر ہے، محتاج ہے، بلکہ جن کو تم مشکل کشا کہتے ہو وہ تو تم سے خرچہ لینے کے بھی محتاج ہے۔ نظر تم لے جاتے ہو، دیگے تم لے جاتے ہو، بکرے تم لے جاتے ہو، اور مشکل کشا وہ ہے۔ تمہارے پیسوں کے خرچے کے اخراجات کے وہ محتاج ہے، تم ان کے جتے اور لشکر ہو، تم ان کی روٹی چلاتے ہو، رب کی قسم وہ تمہیں کچھ نہیں دیتے، وہ سب کچھ تم سے لیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں۔ تو جدو اس مغالطے دا رد کرو گے نا، پھر جواب آئے۔ ویکھو نا جی، کچھ صفات حجیہ نے جڑی اللہ پاک نے اپنے پیارن بھی دیتی آن، مثلا اللہ رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے، اللہ سمیع ہے، نبی بھی سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، پیغمبر بھی بصیر ہے، نبی پاک بھی مولا نے، اللہ بھی مولا ہے۔ یہ لفظی اشتراک، جدو لفظی اشتراک ہوندہ ہے تو مشرکاں واسطے تے دلیل بن دی۔ سن لیجئے، جدو لفظ مولانا اللہ واسطے آئے تو یاد رکھنی یہ 17 معنی ہے لفظ مولا کی۔ جدو رب واسطے آئے اس کا معنی کار ساز مشکل کشا ہوندہ ہے۔ جدو عالم واسطے آئے یا کسی پیارے انسان واسطے آئے یا علی المرتضیٰ واسطے آئے یا نبی پاک واسطے آئے، من کنت مولا فعلی مولا، اس دا معنی ہوندہ ہے کہ جس کے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ مولا کا معنی محبوب ہے، جس سے محبت کی تھی چاہ۔ اور جدو لفظ مولا دفن نوکر چاہ کر غلام تے بھی آندہ ہے۔ رؤوف اور رحیم و صفات، یاد رکھیے اللہ کی صفات 5 خاص خواص دے نال اللہ دی صفات، اللہ دی ہر صفت اللہ پاک دی جڑی بھی صفت ہے، اس ذہن پلے پانت لیجئے، اللہ کی ہر صفت ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے۔ ہر صفت کا استعمال دا اختیار میرے رب دے پاس ہے، اور ہر صفت اس دی اس طرح دیئے کہ غیر محسوس طریقے دا۔ ماں دے پیٹ بچے دے جسم ہڈیاں پائی رکھ دے، خبر مانو بھی نہیں ہون دیندہ۔ یہ ہے اللہ غیر محسوس طریقے نال، اور ہر صفت دا خود مالک مرضی کرے تو فرما دے، مرضی نہ کرے تو نہ کرے۔ اور اللہ دی ہر صفت لا محدود ہے۔ تو پیغمبر نو یاد رکھیے، جیڑی صفات اللہ نے قرآن مخلوق واسطے استعمال کی دیا نے اور وہی اپنے واسطے، ان صفات تو ہٹ کے کوئی صفت جڑی اللہ نے استعمال نہیں کی تھی ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ صفات جو 4 رؤوف، رحیم،
سمیع اور بصیر، یہ چار صفات جدو مخلوق واسطے استعمال ہوں گی کی معنی ہوئے گا کہ صفت محدود ہے، صرف لفظی اشتراک ہے، لفظ ایک ہے لیکن معنی خاص الگ الگ نے۔ اللہ پاک واسطے ہر صفت لامحدود ہے اور بندے واسطے محدود ہے، محدود اور محسوس اور فانی، اور وہ صفت کے اندر بھی خود مالک نہیں جب چاہے، اور اتنی محدود کہ نبی پاک اس رؤوف کتوں تک نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین، آپ بے مومنہ واسطے رحیم و شدناب رؤوف و رحیم نے کہ رب واسطے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پاک اپنی ساری کائنات واسطے ہے، سارے بندے واسطے رؤوف ہے۔ جی میں سمجھ نہیں آئی نا میں اور آسان کرنا، جدو انہوں نے بھی کہو گے نا پتہ کی کہیں گے اللہ سویں اللہ واسطے صفات لامحدود مندیاں تے بزرگاں واسطے محدود۔ لیکن یاد رکھیے اے عقیدہ مشرکین مکہ دا سی کہ اللہ دیا صفات او لامحدود نے، اور لفظی اشتراک تو ہٹ کے مشرکین مکہ دا کلی عقیدہ سی کہ اللہ دی ہر صفت لامحدود ہے تے بزرگاں دی محدود ہے۔ کتے لکھیا قرآن اچھ فرما فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ پرانے مشرک جدوں پوچھا جناب کشتی چڑھ دے نا، کشتی تے بیڑی پھس جاندی تے کہندے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کشتی وچ اللہ تو سوا پار کو نہیں لگانا، اتھے اللہ پہنچ دے، او دی قدرت او دی اختیار قبض ہے۔ تے جدو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جدو کشتی تو باہر آندے نا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جدو جناب کشتی تو باہر آندے پھر شرک کرتے سن، غیر اللہ نو پکار دے سن۔ اس قرآن دی آیت نال حدیث سنن صحیح جوڑی ہے، نبی علیہ السلام مکہ ہو کے مکہ فاتح ہو کے آئے نا تے ابو جال دے بیٹا تے کئی سردار نس گئے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسے دوڑے کہ تھے کلمہ پڑھنا پیڑا، مکہ تو باہر دوڑے جدہ پہنچے ساحلے تے پہنچے سمندر تے بحری بیڑا جار سی چڑھ گئے، جدوں بحری بیڑا درمیانے پھنسیا نا تے وچ سارے مشرک سن۔ مشرکین کہنے لگے اللہ پاک نو پکارو تاکہ ساڑھا یہ بیڑا پار لگے۔ اکرمہ دے گل ذہن وچ بہ گئی، اکرمہ پتہ کی کہنے لگا او مشرکین مکہ او قریش مکہ سنو، اس مشن تے ابے نو ذبح کروایا ابو جہل محالات عزا منات دی پوجا واسطے میں اپنے ابے سردار ابو جہل نو مروائے، تسی کی کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے اے اکرمہ تری اندر سمندر اندر دریا اندر ساڑھے بزرگ نہیں پہنچ دے، انہاں دی صفات محدود نے تے ساڑھے اللہ جڑا ہے ساڑھا اولا محدود اختیارات دا مالک، اے صفات محدود نے نا کول، اللہ دی صفات لا محدود نے، او تری دے نا، تری دا اللہ ہے تے خشکی دے او نے، اگا وہ نہیں پہنچ دے، کھوبے چکڑ دے بہت پیڑے اگے نہیں آنے۔ یاد رکھیے پرانا مشرک اور نوے مشرک کی فرق ہے۔ میں جتنا بھی غور کیتا ہے مجھے قسم ہے رب کعبہ کی پرانا مشرک اتنا مشرک نہیں تھا جتنا آج کا شرک کرنے والا شرک کردا ہے۔ وہ کی آندے سن کہ ساڑھے بزرگ تریچ نہیں پہنچ دے تے پھر تریچ سمندر غیرانو بلاندے بھی کیوں جو عقیدہ سی او دے مطابق ہی کر دے سن۔ ایک کشتی تو باہر بھی تے اندر بھی، یا بہا والا میرا بیڑا تھا میں وچ بہنا تو دھکا لا، ولایت دا مزہ آ گیا۔ یا موئن الدین چشتی پار لگا دے کشتی کا کیا معنی ہے؟ لے 11ویں لدنا تے ڈپی ہوئی تر جائے گی کا کیا معنی؟ یہی معنی ہے کہ وہ تریچ بھی پہنچ دینے تے خشکیچ بھی پہنچ دینے،
یہ مطلب ہے تم جو رب کو سمجھتے ہو وہی بزرگوں کو سمجھتے ہو، تم ان سے بہت آگے ہو۔ پرانا خوشی پہنچیا جتھے تسی پہنچ چکے ہو۔ وہ دے جدوں اکرمہ نے سنیا نا، اکرمہ کہنے لگا اے قریش مکہ کیوں پکاری ہے؟ آدھنے اکرمہ تری اندر سمندر دے طوفان اندر اللہ تو سوا کوئی نہیں پہنچے دا، یہ تے رب نو پکارنا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف اللہ پانو پکارنا ہے۔ تے اکرمہ کہنے لگا پھر بحری پیڑا میرا کنارے لاؤ میں اتر جاواں، پھر میں نہیں جانا جے اتھے بزرگ نہیں پہنچ دے۔ یہی بات تے آمنہ دا لال فرماندہ ہے، پھر میں اس پیغمبر دے پیر کیوں نہ دھوواں مکے جا کے۔ آج پتہ چلے ہے کہ میرا باپ حق پر نہ تھا، میرے محمد کی دعوت حق ہے۔ اتار دو مجھے، اے معدود لا معدود چکری دے کرما مسلمان ہوئے ہیں۔ اتر آئے کشتی دو، پیغام بھیجیا جاتا ہے تو نبی پاک نو، جے اکرمہ آوے تے معافی ہو سکتی چے اگے نہیں آل۔ یاد رکھیے پرانا مشرک اور نوے مشرک کی فرق ہے۔ میں جتنا بھی غور کیتا مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، پرانا مشرک اتنا مشرک نہیں تھا جتنا آج کا شرک کرنے والا شرک کردا ہے۔ وہ کی آندے سن کہ ساڑھے بزرگ تریچ نہیں پہنچ دے، تے پھر تریچ سمندر غیرہ نو بلاندے بھی کیوں جو عقیدہ سی او دے مطابق ہی کر دے سن۔ ایک کشتی تو باہر بھی تے اندر بھی، یا بہاولا میرا بیڑا تھاک میں وچ بہنا تو دھکا لا، ولایت دا مزہ آ گیا۔ یا موئن الدین چشتی پار لگا دے کشتی کا کیا معنی ہے؟ لے 11ویں لدنا تے ڈپی ہوئی تر جائے گی کا کیا معنی؟ یہی معنی ہے کہ وہ تریچ بھی پہنچ دینے تے خشکچ بھی پہنچ دینے۔ یہ مطلب ہے تم جو رب کو سمجھتے ہو وہی بزرگوں کو سمجھتے ہو، تم ان سے بہت آگے ہو۔ پرانا مشرک اتنے نہیں سی پہنچیا جتھے تسی پہنچ چکے ہو۔ وہ دے جدوں اکرمہ نے سنیا نا، اکرمہ کہنے لگا اے قریش مکہ کیوں پکاری ہے؟ آدھنے اکرمہ تری اندر سمندر دے طوفان اندر اللہ تو سوا کوئی نہیں پہنچے دا، یہ تے رب نو پکارنا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف اللہ پانو پکارنا ہے۔ تے اکرمہ کہنے لگا پھر بحری پیڑا میرا کنارے لاؤ میں اتر جاواں، پھر میں نہیں جانا جے اتھے بزرگ نہیں پہنچ دے۔ یہی بات تے آمنہ دا لال فرماندہ ہے، پھر میں اس پیغمبر دے پیر کیوں نہ دھوواں مکے جا کے۔ آج پتہ چلے ہے کہ میرا باپ حق پر نہ تھا، میرے محمد کی دعوت حق ہے۔ اتار دو مجھے، اے معدود لا معدود چکری دے کرما مسلمان ہوئے ہیں۔ اتر آئے کشتی دو، پیغام بھیجیا جاتا ہے تو نبی پاک نو، جے اکرمہ آوے تے معافی ہو سکتی چے آ جاواں تے معافی ہے؟ فرمایا من چکے، کہہ محبوبہ من چکا کی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے بندے نے حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اسی نبی علیہ السلام سننا دیکھنا منتے ہیں لیکن محدود معدوم ہے۔ یہ آل الحدیث تاکیدہ ہے کہ محدود معدوم ہے، اور جناب محدود بھی ہے، اسباب دا محتاج بھی ہے، محسوس طریقہ بھی ہے، اور جناب ازلی اور ابدی بھی نہیں، اور جناب ہر جناب اختیار اندر وہ مالک بھی نہیں۔ کی لکھے جناب غور کرنا، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن دینے، لیکن کس حد تک سن دینے؟ روایت سنیے ہر بندے دی صفات جڑیاں نے وہ 5 خواص نال بندے نو اللہ صفات و جناب سمیع و بصیر بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام بھوک لگی ہے، سننا ذرا غور، ابو داؤد دی روایت ہے، آپ نو بھوک لگی ہے، آپ نے اپنے گھر پیغام بھیجی ہے، ساری بیویوں والوں جواب آیا ہے محبوب جی ساڑھے گھر کھان واسطے کوئی چیز نہیں، فرمایا
چلو ابو بکر صدیق دے گھر جانے ابو بکر دے گھر ول چل رہا ہے ابو بکر بھی آ رہا ہے فرما ابو بکر کدھر جا رہے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر کھان واسطے چیز کوئی نہیں میں تہاڈے ول آ رہا سا فرمایا ابو بکر میرے گھر بھی کھان واسطے چیز کوئی نہیں میں تیرے ول آ رہا سا فرما محبوب جی کی حکم ہے فرما چلو عمر فاروق ول چلنے انہاں دے گھر کوئی کھان واسطے چیز ہوئے گی عمر فاروق ول دونوں چلے ہیں اگو عمر فاروق بھی گھر چو باہر نکل رہے ہیں فرما عمر کدھر جا رہے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر اندر کھان واسطے چیز ہی کوئی نہیں میں تو ہاڈے ول آ رہا سا تینوں نے ایک نبیاں چو اچھے دوجے ساری امت چو اچھے تینوں کھڑے نے تینہ دے گھر کھان واسطے چیز کوئی نہیں تے فیصلہ آباد اللہ کدھا دیتا کھاندہ ہے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ اپنے گھر کھانے کے لیے صدیق عمر کے گھر میں کوئی نہیں یا اللہ انہاں دے گھر کیوں نہیں فرما دسنا سینا کہ حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون وگرنہ اتنی پیاریاں ہستیاں اور کھڑیاں نے مدینے دی گلی گھر کھان واسطے تنہ دے ایک شے بھی موجود نہیں صحابہ اندر محبوب جی کی حکم ہے فرما چلو سعد ول وہ فرماندہ ہوندہ ہے کہ میرے کو ایک بکری ہے کچھ کھجورہ نے تشریف لے آؤ تے کھلا دیا فرمایا چلو وہ بھی راضی ہو جائے گا تو ساڑھا کام ہو جائے گا چل پڑے سعد رضی اللہ فرماتے ہیں میں ویکھیا محبوب تے ابو بکر عمر آ رہے ہیں انہاں دے دل چ ترکیب سوجی تے ساڑھا کام اللہ نے سیدھا کر دیتا ہے سیدنا سعد نے دروازہ چا بند کیتا ہے بیوی نو نال لے کے دروازے دے اندر بیٹھ گئے فرمایا نبی پاک سلام کرنگے نے جواب دینا ہے لیکن ہستا جا دیاں گے تاکہ بار بار سلام کون بار بار اللہ ساڑھے گھر تے رحمتہ کرے ان دے نیت ایسی ساڑھا بھی کام تے سورنا سی نا پتہ لگنا سی سمیع و بصیر کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے تشریف لائے دروازے نو جناب دستک دیتی ہے فرمایا السلام علیکم یا سعد سعد فرماتے ہیں میں اور میری آلی جواب ہولی جہستہ جا دیتا ہے اچھی نہیں کیا دوجی مرتبہ سلام ہوا جواب دیتا ہے ہستا جا تیجی مرتبہ آپ نے سلام مرشاد فرما کے فرما السلام علیکم یا آل سعد سعد دے گھر والو یہ سعد نہیں تو گھر والے تھے ان کے دروازہ جو بند ہے فرمایا میں اور میری اہلیہ نے جواب دیا ہستا جا دروازے دے کھڑے کھڑے مصطفیٰ فرماتے ابو بکر عمر لگ دے ساتھ تے او دے گھر والے گھر ہی کوئی نہیں یہ ہے سمیع و بصیر اس کو سمیع و بصیر کہتے ہیں اسباب کے بھی محتاج ہیں محسوس غیر محسوس کے مالک بھی نہیں ہے محسوس بھی ہے ابدی بھی نہیں ازلی بھی نہیں لا محدود بھی نہیں کھڑے نہیں ہے ساتھ گھر میں واپس چلے جو ساتھ نے دروازہ کھول کے فرما محبوب جی رحمت برس برس کے کدھر جا رہی ہے فرما ساتھ تو گھر سے یا رسول اللہ گھر سا تو سر ویکھیا نہیں ویکھیا سن ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے تیرے گھر آ کے ویندن تے ساتھ دروازے تے کھڑے تم جھوٹ بولتے ہو حدیث مصطفیٰ سچ کہہ رہے ساتھ کے دروازے کے سامنے کھڑے فرمایا محبوب جی کیوں واپس جا رہے ہو فرمایا سلام کیتا ہے تو جواب نہیں دیتا ساتھ فرماتے ہیں محبوب جی کیویں ہو سکتا ہے سلام امام الانبیاء کرے جواب میں نہ دیا میں نے جواب دیتا ہے جواب دیتا ہی جی ہاں یا رسول اللہ محبوب فرماتے ہیں میں سنیا نہیں اتھو سن دیں اتھے نہیں سنیا یہاں سے سنتے ہیں وہاں نہیں سنا دروازے پہ باہر کھڑے موت کے بعد نہیں موت پاک سے پہلے ایک نہیں کھڑے تین کھڑے نہیں سنا پاکستان کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں صدیق کی جوتی پہ قربان انہوں نے بھی نہیں سنا عمر فاروق نے بھی نہیں سنا فرما محبوب جی میں سنایا ہی نہیں میں نہیں سنایا میں حصہ کیا ہے کہ اللہ دی زادگی ہے اٹھائی 28واں پارہ ادھی رات دا وقت ہویا سیدہ خولہ نے نبی پاک دروازہ کھٹکھٹایا ہے دروازہ کھٹکھٹا امی ایسا فرماتی ہے میں اٹھی دروازے تے پہنچی پوچھیا کون فرما خولہ وہاں فرما کیوں آنی ہے ادھی رات
فرمایا میرے شوہر نال جھگڑا ہویا، اس نے مینوں اپنی ماں کہہ چھڑے تے میں مسئلہ پوچھنا نبی پاک کو۔ اما جی فرما دی نبی پاک سو رہے نے تے سویرے مسئلہ پوچھیا جا سکتا ہے، تو ٹر جا۔ اما خولہ فرما دی عائشہ میں جاواں تے کتے میرا باپ تے میرے رشتہ دار، میں مصطفیٰ دی محبت دی مکے چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینے آ گئی، رشتہ دار تے میرا مدینے چھے کوئی نہیں، شوہر سی بچے سن، انہیں بیوی نے ماں کہہ چھڑے اور میں اپنے شوہر کو رہن جوگی نہیں، جاواں کدھر؟ فرمایا ہن فی الحال تے گھر جانا، سویرے آئی نبی پاک آرام کر رہے نے۔ اما قولہ فرما دیا نے اے عائشہ ہونے نبی پانو جگہ، فرمایا میں جگانا نہیں، تو صبح آمی۔ قولہ فرمایا عائشہ تو جان دی نہیں، ایڑا تکی ہوندہ ہے وہ دی سویر بڑی دور ہوندی ہے، میں مسئلہ ہونے پوچھنا ہے، اسی وقت پوچھنا ہے، تقرار ہویا ہے، اسرار ہویا ہے۔ محبوب جاگ گئے، فرمایا عائشہ کون آئے ہے؟ قولہ دروازہ کھولیا، قولہ اندر آئی، یا رسول اللہ مسئلہ پیش آئے۔ فرمایا پھر تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی؟ یا رسول اللہ حرام تے ہو گئی ہے، لیکن ہوں کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ میرے رشتہ دار سارے مکے نے، میں کدھر جاواں گی؟ میرا کوئی ٹھکانہ کوئی گھر نہیں۔ جدوں اپنے شوہر والوں ایک گل سنی، اس تو بعد من تہاڈے تو علاوہ کوئی گھر نظر آیا نہیں، اتھے آئی ہیں کچھ حل کرو، مسئلہ تساں ہی حل کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا خولہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، واپس چلی جائیں، اس بارے ایویں قانون ثابت آ رہا ہے، جے کوئی اور جناب شوہر اپنی بیوی ماں یا بہن کہہ چڑھنا ہے اس تے حرام ہو جاندی ہے۔ خولہ فرما دی نہیں یا رسول اللہ کچھ کرو، فرما کچھ بھی نہیں ہو سکنا۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی ایسا کی فرما دیا نے، جدو خولہ نبی پاک نے بار بار جواب دیتا ہے، میں بھی کہا نبی پاک جو فرما رہے ہیں تو تسی جاؤ۔ فرما دیا نے پچھا پلٹی تے حج حجرے اندر ہی کھڑی تے دل ہی دل کچھ کیا ہے تے جبریل آ گئے، جبریل آ کے مصطفیٰ نو اٹھایا، فرما قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ فرمایا میرے محبوب جی قد سمع، آج تک ہر دکھی دی فریاد سنی بھی میں، یسمع اج خولہ دی بھی میں سنی، قیامت تک سنا گا بھی میں، اج میں سنی۔ کہہ دو خولہ نو، بلاؤ خولہ رک جا، تیرا مسئلہ مشکل کشا نے حل کر کے اسمان کو نازل فرمانا۔ کیوں ہے یا رسول اللہ؟ جاؤ اپنے شوہر نو کہہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یا 60 مسکین کھانا کھلائے، یا غلام آزاد کرے۔ ماں اوہی ہوندی ہے جدے بطن چو بندہ پیدا ہوئے، ماں بیوی نو ماں کہنل ماں نہیں ہو جانتی، کفارہ ادا کرے۔ جا اپنے شوہر نو کفارہ دے کے تو رہ سکنی ہے۔ جڑی بات سنان تے لائق، امی عائشہ فرما دیا نے واہ میرے اللہ، حجرے کھڑی کھڑی خولہ نے تنو پکاریا، میں بھی تے نال کھلوتی سا، نال نبی پاک آرام کر رہے سن۔ اے اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ اما جی ایسا فرما دیا نے خولہ نے تن کس ویلے کے لفظہ نال پکاریا ہے میں نہیں سنیا، میرے نال کھڑی سی خولہ، میں نہیں سنیا، میرے محبوب نے نہیں سنیا۔ واہ اللہ تو عرش تے کیویں سنیا؟ اللہ سائتے بیٹھے کھڑے ہو کے نہیں سنیا، تو عرش تے سن لیا ہے۔ فرما ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ یہ بھی مغالطہ دور کرو گے نا، پھر مغالطہ آئے گا۔ اللہ نے اختیارات دیتے ہوئے نے، انہاں کو عطائی نے، اللہ ذاتی طور تے مالک ہے، بزرگانو اللہ نے اختیارات آپ دیتے، اے عطائی اللہ ذات، اے عطائی تے ذاتی دا چکر بھی مشرکین مکہ تو شروع ہے۔ صحیح مسلم کھولیے، نبی علیہ السلام بیت اللہ دی اندر کھڑے نے ہجرت تو پہلے، مشرکین مکہ ابو جال ابو لاب دیگر بڑے بڑے چوٹی دے کافر مشرک بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، پتہ کی آندے نے تلبیہ۔ صحیح مسلم وچ
لبیک اللہم لبیک، یہ کون آندے نے؟ مشرک، اس ویلے پرانے مشرک، نویں تے مشرکن کچھ کیا تے پرچہ ہو جانا ہے۔ پرانے مشرکان دے اللہ دی رحمت کسی دے بھی رشتہ دار کوئی نہیں، انہوں تے رگڑا چڑھیا جا سکتا ہے نا۔ اب میں کافی عرصہ پہلے فجر کی نماز تو بعد اپنی مسجد درس دیندہ ہوندا سا، پرچہ ہو گیا، یہ کافی عرصے دے ہوندے آ رہے ہیں۔ درخواست ہوئی انہوں ایس ایچ او صاحب نے میں نے بھی بلا لیا، دو چار بندے جڑے چار بندے ادھروں آئے سن جنہیں دیتی تھی وہ بھی آ گئی۔ انہوں نے کہا ہاں دسو جی حضرت صاحب، میں نے کہنا جی تواڈے خلاف ہے درخواست، تسی درس دین دیو فجر لاؤڈ سپیکر تے لوگن پریشانی۔ میں جی دسو جڑے چار بندے میں دسو جی تہن کی پریشانی جڑے تسی سانو مشرک آندے ہو؟ میں کہا جی میرے کو قسم چکوا لو انہاں چوہاں بندے دے میں نام بھی نہیں جاندا، کدے میں نام لے کے انہاں مشرک نہیں کیا۔ آدھا جی نہیں انہیں سانو کیا ہے؟ میں جی میں نام ہی نہیں پتا۔ آدھا جی نام نہیں لے ویسے سن مشرک کیا ہے؟ میں کہا جی میں جدوں بھی مشرکان دا ذکر کرا تے میں آنا مشرکین مکہ، یہ تے سرگو دے دینے، میں تے اہل مکہ دی بات کی تھی، او مشرک کہنے لگا جی تواڈے نام لے آئے نہیں جانے؟ نہیں جی۔ پھر تواڈے والے اشارہ کیتا ہے جانے؟ نہیں جی۔ یہ مشرکین مکہ ہو سکے پھر تانوں کا دی پریشانی؟ وہ ایسا چوئی بچوں کوئی اللہ دی رحمت نال نیڑے نیڑے سی، کہنے لگا تانوں کا دی پریشانی؟ کہنے لگا جی اصل گل ہو سکا، اصل دسو۔ آندا جدو اے مشرکین مکہ آندا ہے نا، اے وچوں سانو آندا ہے، اے دل جو سانو آندا ہے۔ اصل جو صاحب ہی سیانا سی، انہیں کیا اللہ دے بندو پرچہ اتو ہوندا ہے، وچوں دا پرچہ کوئی نہیں، لہذا پرچہ نہیں ہو سکتا۔ درخواست انہوں نے کہا جاؤ، میں نے کہنا شاید کوئی تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھیا کر، اتو کچھ نہ کیا جے، وچوں جو تھوڑا دل کردہ کہی پھر پرانے مشرکین دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں کہ پرانے مشرک بیت اللہ دا طواف کر کے کی آندے نے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریکہ لاکا، پرانے مشرک لا شریکہ جنہیں آدھے نا ابو جال نال پتہ اختلاف کسی وہ نماز نہیں سی پڑھتا، اللہ کی قسم ابو جال نماز بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا سی اپنے مذہب دے مطابق، دین ابراہیم دے مطابق نماز پڑھتا سی، روزہ رکھتا سی، حج کرتا سی، حج نسطو پلاندا سی، مہمانہ دے اونٹ کہیں اونٹ ذبح کر کے مہمانہ روٹی بھی کھواندا سی، جڑے حاجی آندے سن ان روٹی بھی دیندا سی، ستو بھی پلاندا سی، جان لگا جوڑا کپڑے دا دیندا سی۔ اس ترقی یافتہ دور وچ بھی حکومت سعودیہ نہیں دے سکتی اتنا خرچہ جتنا ابو جال اس وقت دیندا سی، طواف بھی کردا سی، اعتکاف بھی بیندا سی، داڑھی بھی رکھی ہوئی سی، سب کچھ کردا سی، اللہ نو بھی مندا سی۔ کتے لکھے ہے مشرکین مکہ اللہ نے مندے سن؟ ہاں قرآن قل لمن الارض ومن فیہا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اے میرے محبوب جی مشرکہ کو پوچھو زمین ساری تے دھاری زمین جو کچھ ہے کنے بنایا ہے؟ ابو مشرکی آتے ہیں، ابو جہل کی آتے ہیں، سیقولون للہ، اسی مندے ہیں سارا کچھ اللہ نے بنایا۔ پھر پوچھو قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، سات اسمان دا رب کون ہے، عرش عظیم دا رب کون ہے؟ اگو مشرکی کہندے نے سیقولون للہ، سات اسمان بنان والا بھی اللہ ہے، عرش عظیم دا رب بھی اللہ ہے۔ فرمایا سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ محبوب جی کو سوال کرو، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز دی بادشاہی کے دے ہاتھ دے اندر ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ کون ہے جڑا پناہ دیندہ ساری دنیا دے مقابلے دے اور جے دے مقابلے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اے مشرکو جان دے ہوتے دسو۔ وہ مشرکی آندے نے سیقولون للہ، اے سارے کم اللہ کرنا ہے، یہ مطلب ہے مشرکین اللہ نو مندے سا جڑی توحید تسی بیان کر دو، یہ تے ابو جہل بھی بیان کردا سی۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، میں حاضر اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لا شریکہ، تیرا کوئی شریک نہیں۔
5 منٹ دے دیں دے اور میں گنڈی دور کر لا. چلو چلو باہروں جلوس نے تسی بھی اتنے بیٹھو تے پھر انشاءاللہ اثر پڑھ کے جانا میں لگ رہا ہے. چلو جمعہ بھی ہوں وقت گزرے جا رہا برا. چلو 5-7 منٹ تے دیو. لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا. میں حاضر لا شریک لکا. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. الا شریکن ہوا لکا تملک وما ملک. اللہ تیرا وہی شریک ہے جنہوں کچھ تھوڑے جے اختیار تو دیتے ہیں. ہوا لکا ما تملک وما ملک. اللہ جڑے شریک تو آپ بنائے نے او شریک ہے نے جنہوں تو اختیار دیتا ہے. اے اللہ جنہوں تو اختیار دیتا ہے عطائی مشکل کشا کچھ ہے نے لیکن جیڑی انہوں نے عطا ہوئی ہے او دا بھی مالک تو ہے تے انہاں دا بھی مالک تو ہے تے جو کچھ انہاں کولے او دا مالک بھی حقیقی تو. تے نبی پاک نے سن کے کی فرمایا ہے بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحیح کہہ رہے ہو. پیچھے نبی پاک کھڑے نے یہ تو مشرک آندے تلویہ کہندے تھے نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا الا شریکن مگر او شریک ہے. پیچھے نبی پاک فرما دے ویلکم قد ویلکم قد اور توڑے تے افسوس ہے اور توڑے لی ہلاکت ہے. اس تو اگا نہ کہو میرے رب تک کوئی شریک نہیں. اللہ پاک نے کس نے اختیارات نہیں دیتے ہیں. کہنے لگے نہیں شرک تے تاؤں دے جے قبر تے سجدہ کریے تھے وی سبحان ربی العالی کبیے تھے تاں شرک ہوں دے. اٹھائیے صحیح البخاری نبی علیہ السلام تشریف فرما پروانہ کا آیا نئے سننا جے پوری طرح تزکیہ نہیں ہویا آیا تے کہنے لگا محبوب جی اویں ہوئے گا جے میں اللہ دا نبی چاہے گا. نبی پاک نے سن کے فرما جعلتنی للہ ندن. تمہیں جملہ کہہ کے میں نے اللہ دا شریک بنایا. نہ کہو شرک تے تا ہوں دے جے سجدہ کریے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہیے. اور حدیث سنیے نبی علیہ السلام بیٹھے نے ایک یہودیہ دا عالم آیا نبی پاک دی ملاقات لی آیا کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی امت بڑی بہترین امت ہے. یہودی عالم کہہ رہا ہے لیکن یہ شرک نہ کرے تھے. نبی پاک نے فرمایا شرک ہاں تھوڑی امت شرک نہیں کر دی. نبی پاک نے فرمایا میری امت تے شرک کیویں کر دی میرے صحابہ. کہنے لگا میں تھوڑے اصحاب کو بات سنیے کہ سانو قسم کعبے پاک دی کعبے دی قسم یہ شرک نہیں. نبی پاک دے بات علمی نہیں سی کہ کسی نے بات کہی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچوں کوئی بندہ کعبے دی قسم چکدا ہے. یا رسول اللہ ساسد سمجھے بھائی ٹھیک ہے کعبے دی قسم کہیں چکدے نے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ شرک ہے جدو قسم چکو وا رب الکعبہ سنو رب کعبہ دی قسم ہے انہیں سچ کے خبردار قسم نہ چکو. پھر یہودی عالمان دے تواڈی امت بہترین ہے جے شرک نہ کرے. نبی پاک نے فرمایا کیویں شرک کر دی ہے. ایک کہندے نے ما شاء اللہ و شیطان اویں ہوئے گا جویں اللہ تے او دا نبی چاہے گا. اے کیوں کہندے نے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ خبردار تواڈے وچوں کوئی اے جملہ کہہ کے شرک نہ کرے ما شاء اللہ و شیطان کیویں کیا کرو قل ما شاء اللہ وحدہ اویں ہوئے گا جویں کہ اللہ چاہے گا. اے بھی شرک ہے. تو ایک نبی بات سن لو جیڑی کہی جا رہی ہے نبی پاک دی امت کوئی مشرک ہو ہی نہیں سکتا. نبی پاک نے فرمایا من کوئی خطرہ نہیں میرے بعد تسی شرک کرو گے. ہاں نبی پاک صحابہ کرام نو فرما گئے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں کہ میرا صحابی میرے بعد شرک کرے. کہنے لگا ساری امت مشرک نہیں ہو سکتی. میں کیا ہو سکتی ہے کتنے لکھے ہے میں کیا قرآن ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے ایمان والو جے تساں شرک کیتا تے معاف نہیں کرنا جے شرک نہ کیتا تواڈے سارے گناہ معاف کر دیا. اے مسلمانہ لئی ہے یا کافرہ لئی ہے؟
اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے کافروں نماز پڑھو تو شرک نہ کرو۔ اقیموا الصلاۃ کنوں کیا جا رہا ہے؟ اے کلمہ پڑھنے والوں قائم کرو نماز، شرک مشرکین دے وچوں نہ ہو جاؤ۔ تے لقمان علیہ السلام دا بیٹا مسلمان ہے تے باپ کی اللہ تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ ایک اور آیت سنیے سورہ یوسف اندر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، زیادہ کلمہ پڑھنے والے مشرک نے، اگر زیادہ کلمہ پڑھنے والے زیادہ کلمہ پڑھنے والے مشرک نے، اسی تے اللہ دی رحمت نال ویسے ہی تھوڑے ہم۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ ہمیں سمجھنی ایک حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی موحد بندہ فوت ہو جائے، او دے جنازے 40 میری امت دے او بندے آ جان۔ حدیث کدے سنی جے؟ میری امت دا کوئی موحد بندہ فوت ہو جائے، او دے جنازے اندر 40 بندے ہو جائے آ جان جنہاں میں رب نال کدے شرک، یہ مطلب ہے کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا۔ جے کلمہ پڑھ کے چوری کرے تو چور کہنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، چور تے ایسا ہی ہوندہ ہے۔ کلمہ پڑھ کے چوری کرے تو چور، بولو چور۔ جے کلمہ پڑھ کے ڈاکہ مارے تے ڈاکو ہے نا، جے کلمہ پڑھ کے زنا کرے تے زانی بھی ہے، جے کلمہ پڑھ کے شراب پیوے تے شرابی بھی ہے، جے کلمہ پڑھ کے قتل کرے تے قاتل بھی ہے، جے کلمہ پڑھ کے شرک کرے تے مشرک بھی ہے۔ قرآن زانی إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكًا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ زانی مرد نہ نکاح کرائے مگر اپنے جیسی یا زانیہ نل یا مشرکہ نل، ایوے زانیہ عورت نہ نکاح کرائے مگر اپنے جیسے زانی نل یا مشرک نل۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تڑپ کے محدثین کی فرماندے نے اللہ نے زانی تے مشرک نو اکٹھیاں کیوں بیان کیتا ہے، یا زانیہ نل یا مشرکہ نل، مشرکہ تے زانیہ ایک جیسیہ کیوں نے، زانی تے مشرک ایک جیسے کیوں نے؟ مفسرین تڑپ کے فرماندے نے جڑا زانی ہے او دے واسطے اپنی بیوی گھر چ موجود ہے یا نکاح دا طریقہ موجود ہے، لیکن چھڑ کے پھر بھی وہ زنا کردا ہے، تاں گندا ہے۔ تے مشرک کیوں گندا ہے؟ فرمایا کیڑی شے جڑی رب کول نہیں، پھر بھی غیر دے دروازے تے جاندا ہے۔ لہذا شرک کرنے والا اور زنا کرنے والا، مفسرین فرماتے ہیں دوئیں بے سکونے ہوندے نے، مشرک نو بھی سکون نہیں آندا، زانی نو بھی سکون نصیب نہیں ہوندا۔ جاؤ نبی، میرا سوال ہے، پیغمبر جب بیعت کا اعلان کیتا ہے تو نبی پاک نے صحابہ نے فرمایا خبردار کوئی بندہ تواڈے چو قبرستان نہ چاہے، تم نئے نئے ہو کہیں تم سے شرک نہ ہو جائے۔ کیوں منع کیتا سی؟ یہ تزکیہ صحابہ دا ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا جاؤ اب جا سکتے ہو تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔ قبرستان کیوں جانا ہے؟ موت یاد۔ جو آج بھی مشرک ہے اس کو آج بھی وہ قبرستان نہیں جا سکتا، یہ صرف ہمارے لیے اجازت ہے۔ جو موحد ہیں توحید پرست ہیں وہ جائے گا، شرک نہیں کرے گا۔ جو شرک وہاں کرے وہ آج بھی قبرستان نہیں جا سکتا، اور قبرستان اسے جائے جتھے موت یاد آئے۔ بابا علی حجویری دی قبر تے جانے موت یاد آندی ہے؟ اللہ کی قسم وہاں تو موت یاد نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ تو ایسا ہے کہ ہمارے گھر تو بھی چنگا بنے ہیں دربار۔ موت تے تاں یاد آئے جے کھنڈرات ہو، کچی قبر ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے پھر نبی پاک دے روضے پاک پہ ہاں چاہیے، وہاں موت پتہ یاد کیوں آتی ہے؟ کوئی سجدہ شرک ہو نہیں رہا ہوتا، کوئی گناہ وہاں ہو نہیں رہا ہوتا، قبر پہ کھڑے ہو کے روضہ مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے پتہ کیا خیال آتا ہے؟ جب سب سے اعلیٰ یہاں ہے تو ہماری حالت کیا ہو؟ ہم کون ہیں اس سے بچنے والے جب سب سے اعلیٰ ہستی یہاں آرام فرما رہی؟
باقی پاکستانی درباروں پہ موت یاد نہیں آتی. آخری حدیث سن لو کہ امت کے اندر کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. میرے محبوب فرماتے نے ہر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے, ایک دعا جڑی مرضی کر لے میں وہ قبول کر لا. لکل نبی دعوت مستجابہ, نبی پاک فرماتے تو میری واری آئی, میں نے اللہ نے فرمایا اے محبوبہ ایک دعا ہر نبی کر درے, آج تیری واری, جو مرضی کر. نبی پاک فرماتے نے میں کیا یا اللہ میں اپنی دعا نو مؤخر کرنا وا, میں دعا قیامت نو کراں گا, امت واسطے سفارش کراں گا, تو قبول کر لے. اللہ پاک نے میری دعا نو میری خواہش تے مؤخر کر دیتا. ہن قیامت نو دن ہوئے گا, قیامت دا آپ فرماتے نے سارے انبیاء کو دنیا جائے گی پسینے شرابور ہوئے گی. سارے انبیاء کہنے گے کون بولے جا کے دے سامنے, چاہو آخری پیغمبر کو. نبی پاک فرماتے جب میرے کو لائیں گے ساری دنیا کہے گی یا رسول اللہ اتنی رب نو عرض کر دو کہ یا اللہ حساب شروع کر دے, باویں جہنم دے باویں جنت. دنیا بڑی پریشان. نبی پاک فرماتے نے میں اگے کے چل پاواں گا, ساری رب دی مخلوق میرے پیچھے ہوئے گی, میں آگے. جب اللہ دے حضور جاواں گا نا, ہن کھڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پورے جلال غضب غصے قہاریت جباریت. نبی پاک نے فرمایا میری ساری مخلوق میرے پیچھے ہوئے گی, ساری انسانیت میں آگے. ہن میں سوچا ہن اللہ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ یا اللہ حساب شروع کر. فرمایا میری زبان چ کوئی جملہ نکلے گا ہی نہیں, کھڑا ہو جاؤں گا, چپ کر کے کھڑا ہو جا. کیوں؟ ان للمتقین مفازا حدائق و آنابا و کوائب اترابا و کاسن دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فرمایا میں رب دے سامنے کلام دی ہمت نہیں ہوئے گی, بغیر کلام کیتے میں سجدے گر جاواں. سجدے کتنے دن؟ 7 دن تے 7 راتاں. سجدے جا کے بھی کچھ نہیں کہہ سکاں گا, بس گرے ہوئے سجدے چ آرام کر رہے سجدے چ پے ہوئے سجدے چ, لیکن کچھ نہیں کہہ رہے ہوں گا, زبان چ کوئی بات نکلے گی نہیں. جدو میں سجدے گر جاواں گا نا, ساری رب دی مخلوق سامنے ہوئے گی. اللہ پاک سب مخلوق مخاطب کر کے فرمائے گا لمن الملک اليوم, اور ساری کائنات کے لوگوں سب سے اعلیٰ سجدے میں ہے, بتلاؤ تم میں سے کون ہے آج بادشاہ. جو سب سے اونچا وہ یہ ہے, جو سب سے عرفہ ہے وہ سجدے میں ہے, تم بتلاؤ. لمن الملک اليوم. جب وہ نہیں بول سکتے تو یہاں کون بولے؟ للہ الواحد القہار, میں ہوں آج قہار, میں ہوں اکیلا بادشاہ, کوئی نہیں ہے. سب سے اونچا سجدے میں گرا ہوا, اس کی حالت دیکھ لو اور میری شان دیکھ لو. یہ ہے پیغمبر. نبی پاک نے فرمایا جب 7 دن 7 رات سجدے گزر گیا, رحم آئے گئے اللہ نے. اللہ میرے دل اس وقت کچھ کلمے القا کرے گا, اج وہ کلمے میرے علم چ کوئی نہیں. ان کلمیاں نال میں اللہ دی حمد کرا گا نا, تو پھر ہو رحم آئے گا. ارفع راسک, اٹھا لو سار محبوب, اٹھاؤ سار. سار اٹھایا, اے میرے محبوب جو توڑا دل کرے اٹھو, جنہوں مرضی جنتی لے جاؤ, جنہوں مرضی جہنمی لے جاؤ. نہیں, اٹھو. یا اللہ سر اٹھا لیا, کیا حکم ہے؟ سوال کرو, مانگو. کیا مانگتے ہو؟ کیا لینے آئے ہو؟ کیوں سجدے میں گرے ہو؟ کیوں گڑ گڑا رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ چاہتے ہو؟ مانگو, سوال کرو. سوال کرو.
یا اللہ 7 دن 7 راتیں سجدے میں گزارنے کے بعد سوال؟ ہاں آج ہی تو مزہ ہے بتانے کا کہ تم سوالی ہو، داتا میں ہوں۔ سل سوال کرو تم، کوئی ہے مئی کا لالچو انکار کرے سل کے لفظ کا اور سل کے معنی اور مفہوم کا۔ سل توتا، تم مانگو، تم سوال کرو، دینے والا داتا میں ہوں۔ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تم مانگو، تم سفارش کر سکتے ہو، اور سفارشی ہوتا ہی وہ ہے جو خود نہ کر سکے۔ سفارشی کیوں لے جاندے ہو کہ وہ آپ نہیں کر سکتا، سفارش کر سکتا ہے۔ سل توتا اشفا تو شفا، سفارش کرو، مانگو، جس کی سفارش کرنا چاہتے ہو کرو۔ یا اللہ جس کے بارے میں مرضی نہیں، پہلی میری شرائط سن لو۔ اللہ فرمائے گا شرائط سن لو، حد سن لو، ہر کے لیے نہ مانگنا، سن لو۔ یا اللہ تمہاری شرط کیا ہے؟ فرمایا جس نے میری ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا ہوگا اس کو میں نے جنت نہیں دینی، نہ مانگنا وگرنہ پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ مشرک کے لیے دعا نہ کرنا میری شرط ہے۔ شفاعت کی اجازت شفاعت کی اجازت ہے، لیکن مشرک بالکل الگ ہو گیا۔ مشرک کے لیے دعا نہ کرنا۔ حدیث کا مفہوم، یا اللہ پھر میری بھی شرط ہے۔ نبی پاک اللہ دی شرط کی ہے کہ مشرک واسطے دعا نہ کرنا۔ یا اللہ میری شرط۔ فرمایا تمہاری شرط کیا ہے؟ فرمایا مشرک تمہارا باغی ہے تو بدعتی میرا بھی باغی ہے۔ اگر تم مشرک کو معاف نہیں کرو گے، اپنا حق تم معاف نہیں کرتے تو اپنا حق میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ جس نے میری سنت میں ملاوٹ کی اس کے لیے میں نے بھی مانگنا نہیں۔ یہ ہے معاہدہ رب اور رسول کے درمیان۔ مشرک نو رب نے معاف نہیں کرنا، مصطفیٰ مانگ نہیں سکتے۔ بدعتی دے بارے دیکھ کے فرمانگے سوقن سحقن، دفع کرو، دور کر دو پہلے بدعت نو۔ تم تو دونوں طرف سے مارے گئے ہو، نہ رب کے رہے نہ رسول کے رہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کیا دو نہ وصالے سنو، تم تک کسی کی بھی نہ رہے۔ آج تم بازاروں میں نکل کے میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم رب کے بھی نہ رہے، تم رسول کے بھی نہ رہے۔ تم بریلوی ہو سکتے ہو، رضوی ہو سکتے ہو، سوروردی ہو سکتے ہو، اجمیری ہو سکتے ہو، تم محمدی بھی نہیں ہے، تم موحد بھی نہیں ہو۔ نہ تم رب کی ہو نہ رسول اللہ کی ہو، تمہارا کوئی تیسرا راستہ ہے، اس راستے کو تلاش کیجئے۔ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے، کیوں؟ محبوب نے فرمایا میری شفاعت کا میری امت میں سے اس کو فائدہ ہوگا جس نے رب کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا ہوگا۔ تو یہ تھے اہل شرک کے چند مغالطے جو میں نے اپنی علمی حیثیت کے ساتھ آپ کو اس کے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔